باب الاذان للمسافرین، مسافروں کے لیے اذان، اذا کانوا جماعتن، جبکہ وہ جماعت میں ہوں، والاقامت اور تکبیر کہنا، وکذالک بعرفہ، عرفات میں بھی اذان دینا، وجمع اور جمع کرنا یعنی اذانوں کو، وقول المؤذن اور کہنا مؤذن کا، الصلاۃ فی الرحال، نماز پڑھو کہاں؟ اپنے گھروں پر، فی اللیلۃ الباردۃ، سرد رات میں، او المطیرۃ یا بارش والی رات میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے سفر میں بھی عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں اذان اور اقامت کہنی چاہیے، اور ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جمع کر دیتے ہیں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن المہاجر بن ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، فاراد المؤذن، تو ارادہ کیا مؤذن نے کس بات کا؟ ان یؤذن، کہ اذان دے، فقال له ابرد، تو آپ نے اس سے کہا ٹھنڈا کرو، ثم اراد ان یؤذن، پھر اذان دینا چاہیے اس نے، فقال له ابرد، آپ نے کہا ٹھنڈا کرو، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، پھر اس نے اذان دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھنڈا کرو، حتی صاب الظل الطلول، یہاں تک کہ برابر ہو گیا سایہ ٹیلوں کے، یعنی درمیان کا وقت آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال اتى رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر، دو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ سفر کرنا چاہتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتما خرجتما، جب تم دونوں نکلو، فاذنا، تو اذان دو، ثم اقیما، پھر تکبیر کہو، ثم لیؤمکما اکبرکما، پھر امامت کرے تم دونوں میں سے جو بڑا ہو تم دونوں میں سے، یعنی دو لوگ ہوں تو بھی اذان دی جائے، تو بھی تکبیر کہی جائے، تو بھی جماعت کی جائے، اور اس میں امامت عمر میں بڑا شخص کروائے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ قال حدثنا مالک قال اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ونحن شببۃ، اور ہم نوجوان تھے، شاب کی جمع شببہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ، متقاربون، ہم سن تھے، متقارب یعنی ایک دوسرے سے قریب تھے، یعنی ایک ہی جیسے تھے۔ فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن راتیں ٹھہرے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا، جب آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے خواہش مند ہو گئے ہیں، او قد اشتقنا، یا ہم شوق رکھتے ہیں، سألنا، تو آپ نے ہم سے پوچھا، امن ترکنا بعدنا، کہ ہم پیچھے کس کس کو چھوڑ کے آئے ہیں، یعنی ہمارے پیچھے گھروں میں کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کے لیے اب تم اداس ہو رہے ہو۔ فاخبرناہ، تو ہم نے آپ کو خبر دی، قال ارجعوا الی اہلیکم، تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جاؤ، فاقیموا فیہم، ان کے درمیان قیام کرو، وعلموہم، انہیں سکھاؤ، ومروہم، اور انہیں حکم دو، وذکر اشیاء، اور کچھ چیزوں کا ذکر کیا، احفظھا او لا احفظھا، کچھ اس میں سے مجھے یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز ایسے ہی پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے۔ فإذا حضرت الصلاۃ، پھر جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو تم میں سے ایک اذان کہے، ولیؤمکم اکبرکم، اور چاہیے کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ کیا کرے؟ امامت کرائے۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بزجنان، حضرت ابن عمر نے ایک دفعہ ٹھنڈی رات میں زجنان کی وادی میں کیا کیا؟ اذان دی۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، صلوا فی رحالکم، یہ کہنے کے بجائے کہ حی علی الصلاۃ کیا کہا؟ اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لو۔ واخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر مؤذنا یؤذن، اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے مؤذن کو کہ اذان دے، ثم یقول، پھر فرماتے، علی اثرہ، اس کے پیچھے ہی، الا صلوا فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، کہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آخر میں یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، سردی یا بارش کی رات میں سفر میں ایسا کیا کرتے تھے۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیس عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا، فجاءہ بلال، آپ کے پاس بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فآذنہ بالصلاۃ، اور اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز کی۔ ثم خرج بلال، پھر بلال نکلے، بالعنزۃ، برچھی کے ساتھ، حتی رکزہا، یہاں تک کہ اس کو گاڑ دیا، بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہاں پر؟ بالابطح، ابطح کے مقام میں، واقام الصلاۃ،
اور نماز قائم کی. ابتا جو ہے یہ مکہ سے باہر ایک مشہور جگہ کا نام ہے. بابن هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، کیا موڑ سکتا ہے مؤذن اپنا منہ ادھر اور ادھر؟ یعنی اذان دیتے وقت کیا مؤذن کو صرف ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا چاہیے جیسے نماز میں ہوتا ہے، یا دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے؟ وهل يلتفت في الاذان، اور کیا اذان میں التفات کر سکتا ہے؟ التفات ہوتا ہے یعنی نماز یا اذان کے وقت ادھر ادھر دیکھنا. نماز میں تو اس کی اجازت نہیں، لیکن اذان کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ، اور حضرت بلال سے ذکر کیا جاتا ہے أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. وَكَانَ ابن عمر، اور حضرت ابن عمر جو تھے لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، کہ وہ اپنے کانوں میں اذان کے وقت انگلیاں نہیں ڈالتے تھے. ہمارے یہاں بعض ڈالتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نہیں ڈالتے تھے. وقال ابراہیم لا بأس ان يؤذن على غیر وضوء، اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر بغیر وضو کے اذان دی جائے، یعنی وضو شرط نہیں ہے اذان کے لیے جیسے شرط ہے نماز کے لیے. وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں الوضوء حق و سنت، کہ وضو ضروری ہے اور سنت ہے، یعنی ان کے نزدیک مکروہ ہے اذان دینا بغیر وضو کے. وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. کل احیانہ سے مراد کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں بھی تسبیح وغیرہ جو دل میں انسان پڑھتا ہے زبان سے، جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں. جیسے پیچھے بھی ذکر ہو چکا کہ اگر صبح کے وقت انسان جنابت کی حالت میں بیدار ہو تو وہ دعا جو ہے صبح اٹھنے کی وہ پڑھ سکتا ہے، باتھ روم جانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، نکل کے پڑھ سکتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہی شمار ہوتے ہیں. تو ایسے مسنون اذکار جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ انہ رأى بلالا یؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلال کو آزان دیتے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر آزان میں منہ پھیرنے لگا. یعنی حضرت بلال جب آزان دیتے تھے تو آزان دیتے وقت جیسے ایک دفعہ ادھر اللہ اکبر دوسری دفعہ ادھر کر لیتے تاکہ ادھر کے لوگ بھی سن لیں ادھر کے بھی سن لیں. تو جنہوں نے ان کو آزان دیتے ہوئے اس طرح دیکھا منہ کو ادھر ادھر کرتے تو وہ بھی ان کی پیروی میں، اور آج تک یہ پیروی جاری ہے کہ آزان دیتے وقت مؤذن جو ہے وہ اپنے منہ کو دائیں اور بائیں موڑ لیتے ہیں. باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، کسی شخص کا یہ کہنا کہ ہم سے نماز فوت ہو گئی، یعنی نماز کے لیے فوت ہونے کا لفظ استعمال کرنا. وکرہ ابن سیرین، اور ابن سیرین نے ناپسند کیا ہے ان یقول فاتتنا الصلاۃ، کہ کوئی کہے کہ ہماری نماز فوت ہو گئی. ولیکن، لیکن وہ کہتے ہیں لیقل، چاہیے کہ کہے لم ندرک، کہ نہیں پائی ہم نے، یعنی فوت کی بجائے کیا کہے لم ندرک. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا زیادہ صحیح ہے. یعنی ٹھیک ہے امام ابن سیرین جو ہیں بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی رائے کو وہ اہمیت نہیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ہے، اور آپ کا فرمانا ہے فوت ہونا نماز کے لیے، اس لیے ابن سیرین کی رائے نہیں لی جائے گی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کل آپ پوچھیں کہ جو ابن سیرین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، ہو سکتا ہے جس وقت انہوں نے یہ بات کی ہو اس وقت ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ ہوں، اس لیے ان کو ہم معذور سمجھیں گے. اب یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہاں تک اجتہاد ہوا ہے کہ کس موقع کے لیے کیا لفظ استعمال کیے جائیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد الله بن ابی قتادہ عن ابیہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قتادہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس سمع، جب آپ نے سنا، جلبت الرجال، جلبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جیم لام بے، ایک جگہ سے کسی چیز کو دوسری جگہ لے جانا. جلب کھینچنے کے لیے بھی آتا ہے، تو چلنے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوڑنے کی آواز. جلبت الرجال، لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی آپ نے نماز میں. فلما صلی، تو آپ جب نماز پڑھ چکے، قال ما شأنکم، آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے تمہارا، یہ کیا آواز تھی. قالوا استعجلنا الى الصلاۃ، لوگ کہنے لگے کہ ہم نے جلدی کی نماز کی طرف. قال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، یعنی دوڑ دوڑ کے نماز کی طرف مت آؤ شور مچاتے. اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، فعلیکم بالسکینۃ، تو لازم ہے تم پر سکینت یعنی اطمینان. فما ادرکتم فصلوا، تو جو تم پالو وہ پڑھ لو یعنی امام کے ساتھ. وما فاتکم، اور جو فوت ہو جائے تم سے، فاتموا، تو اس کو بعد میں پورا کر لو، تمام کر لو. بابن ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، قالہ ابو قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ وہی حدیث ہے، اس کو ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پڑھ دوں گی صرف. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب اقامت سنو تو نماز کی طرف چل کر جاؤ، مشی. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، سکینت اور وقار کا لحاظ رکھو. ولا تسرعوا، جلدی مت کرو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. باب متى یقوم الناس، کب کھڑے ہوا کریں لوگ. اذا رأوا الامام عند الاقامہ، جب دیکھ لیں امام کو تکبیر کے پاس، یعنی کس وقت مثلا نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، لوگ بیٹھ گئے، تکبیر کا انتظار کر رہے ہیں، اب تکبیر ہو رہی ہے تو کیا تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں، یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، یا جب امام اللہ اکبر کہنے لگے تو کھڑے ہوں، کب کھڑے ہوں. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال كتب الی یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تقوموا، تو نہ کھڑے ہوا کرو، حتی ترونی، جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، یعنی امام کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ائمہ کرام کے آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا امام شافعی کہتے ہیں کہ تکبیر ختم ہونے کے بعد مقتدیوں کو اٹھنا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام نماز شروع کر دے، اللہ اکبر کہہ دے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پر اٹھے. اور امام بخاری نے اس میں کیا کہا ہے ان ساری رائے کے مقابلے میں، کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو جب تک امام کو نہ دیکھ لیں کھڑے نہ ہوں، کیونکہ کھڑے ہو کر پھر ایک ہنگامہ سا ہو جاتا ہے. تو یہ اس پر دلیل یہ لائیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا، جب تکبیر کہی جائے تو مت کھڑے ہو، حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، یعنی امام پہنچ گیا ہے تو پھر کھڑے ہو. باب لا یقوم الی الصلاۃ مستعجلا ولیقم بالسکینۃ والوقار، نہ کھڑا ہوا جائے نماز کی طرف جلدی کرتے ہوئے، اور چاہیے کہ کھڑے ہوں تسکین اور وقار کے ساتھ. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی وعلیکم بالسکینۃ. تابعه علی بن المبارک. باب هل يخرج من المسجد لعلۃ، کیا کھڑا ہو مسجد سے کسی علت کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی شخص ضرورت ہو تو تکبیر کے بعد بھی مسجد سے نکل سکتا ہے. مثلا ایک شخص کو وضو یاد ہی نہیں تھا اور وہ آ کے جماعت میں کھڑا ہو گیا، تکبیر ہو چکی، اسے یاد آیا تو کیا اب وہ مسجد سے نکل سکتا ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج وقد اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تکبیر کہہ دی گئی نماز کے لیے، صفیں برابر کر دی گئی، یہاں تک کہ جب آپ اپنے جائے نماز پہ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پر آ گئے، کھڑے ہو گئے. انتظرنا، ہم انتظار کرنے لگے، ان یکبرا، کہ تکبیر کہی جائے، انصرفا، آپ چل دیے، یعنی آپ وہاں سے ہٹ گئے. قالا، کہا، علی مکانکم، آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. فمکثنا علی ہیئتنا، تو ہم ٹھہرے رہے اپنی حالت پر، یعنی اسی طرح ہم کھڑے رہے. حتی خرج الینا، یہاں تک کہ آپ ہماری طرف آئے. ینطف رأسہ ماء، کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. وقد اغتسل، اور آپ غسل کر کے آئے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا جسے نہانے کی ضرورت ہو اور وہاں پہنچ کر یاد آئے تو وہ وہاں سے نکل جائے اور پھر واپس لوٹ آئے. بابن، کہ اذا، جب، قالا، کہے، الامام، امام، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، حتی رجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، انتظروہ، تو اس کا انتظار کریں یا اس کا انتظار کیا انہوں نے. مراد یہ ہے کہ اگر امام کسی ضروری کام سے نماز کو چھوڑ کر جبکہ سب کھڑی ہو چکی ہو کہیں اور جا کے واپس آئے تو انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کہیں کہ اچھا وہ چلا گیا تو ہم خود ہی نماز کر لیتے. حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ فصوى الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وہی حدیث ہے جو پیچھے ہو چکی.
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تو تکبیر ہو چکی ہے تو پھر لوگ کھڑے ہو کر انتظار کریں، اور اگر تکبیر نہیں ہوئی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں جب تک امام واپس نہ آ جائے. باب قول الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلینا. قول الرجل ایک شخص کا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما صلینا ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی قال سمعت ابا سلمہ یقول اخبرنا جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه عمر بن الخطاب یوم الخندق. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. فقال یا رسول اللہ واللہ ما کدت ان اصلی حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتودأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة. باب الامام کے امام تعرض پیش آ جائے لہو اس کو الحاجت کوئی ضرورت بعد الاقامت تکبیر کہنے کے بعد، یعنی تکبیر ہو چکی اب امام کو کوئی کام یاد آ گیا ضروری، تو اب کیا اس دوران وہ وہاں سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں ہٹ سکتا. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صہیب عن انس قال اقیمت الصلاۃ. تکبیر کہہ دی گئی نماز کے لیے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سرگوشیاں کر رہے تھے، یعنی کوئی چپ کے وہ کوئی بات کہہ رہا تھا آپ سے. فی جانب المسجد، مسجد کے کنارے میں. فما قام الی الصلاۃ حتی نام القوم، تو نہ آپ نماز کی طرف تشریف لائے یہاں تک کہ لوگ سو گئے. یعنی تکبیر اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ بھی پڑا بوقت ضرورت. ہو سکتا ہے اس شخص کی کوئی بہت مجبوری ہو اور وہ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہو. بعض اوقات لشکروں کے آنے کی، حملہ آوروں کی کوئی ضروری باتیں بھی ہوتی تھی. اس میں آپ ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ جب یہ اوپر سوال آتا ہے تو بعض اوقات ہماری عقل پہلے سے ڈیسیژن لے لیتی کہ ہاں نہیں یہ ایسا تو کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، تو پھر اس کے بعد کمپیئر کیا کریں کہ بعض اوقات بات بالکل الٹ ہوتی ہے. اس سے اندازہ لگائیں اگر دین ہماری عقل پر منحصر ہوتا تو ہم دین میں اتنی سختیاں پیدا کر دیتے، اتنا مشکل اس کو کر دیتے کہ ہر چیز ناجائز ہوتی ہمارے ہاں. لیکن اسلام کی یہ وسعت ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن ضرور ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی ضرورت پیش آئی اس سے اہم تو وہاں پر رخصت اور سہولت بھی دی گئی. سوال، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عصر کی قضا نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی، تو کیا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مغرب کا وقت نکل نہ گیا ہوگا؟ جبکہ آپ کی قرات بھی لمبی ہوا کرتی تھی، اور اگر مغرب کا وقت کم رہ جائے تو پہلے مغرب اور بعد میں عصر نہیں پڑھ سکتے. اگر تو ایسا ہو کہ عصر اور مغرب دو قضا ہو گئی اور عشاء سے پہلے آپ پڑھ رہے تو پہلے عصر پڑھیں اور پھر مغرب پڑھیں. لیکن اگر آپ کی جیسے عصر قضا ہو چکی ہے اور مغرب کا وقت آ گیا تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں تاکہ وہ افضل وقت میں پڑھی جائے، اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ قضا میں اتنی لمبی قرات کریں کہ جو اصل وقت ہے وہ نماز کا چلا ہی جائے. قضا نمازوں کے بارے میں مختلف کتب میں پڑھنے کو آیا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو پر مسائل کا جواب دیتے ہوئے یہ سنا ہے کہ ان قضا نمازوں کا لوٹانا ضروری ہے، جبکہ آپ کہتی ہیں کہ ضروری نہیں. تو اس کی تردید کے لیے ہم کیا سند بتائیں کہ کس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا لوٹانا ضروری نہیں ہے اور توبہ استغفار کافی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ایسی بات سامنے آئی ہو کہ کسی صحابی نے 1 سال تک نمازیں غفلت سے نہ پڑھی ہوں یا 5 سال نہ پڑھی ہوں. اس دور میں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے یا کسی خاص مجبوری سے یا سوتے رہ جانے کی وجہ سے 1 آدھ نماز قضا ہو گئی. اب وہ کب پڑھی گئی؟ فوراً ہی پڑھ لی گئی، حتیٰ کہ اگلی نماز سے بھی پہلے ادا کر لی گئی. اسی طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، جب بھی یاد آئے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک نماز کی قضا تو ملتی ہے، لیکن اگر ایک شخص مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا لیکن مسلمان ہونے کا مطلب اس کو معلوم نہیں تھا اور غفلت سے کئی سالوں کی نمازیں ترک کیے رکھی. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے 5 سال بالغ ہونے کے بعد نماز کی طرف توجہ نہیں دی، پھر اس کو احساس ہوا اور 20 سال کی عمر میں وہ نمازیں پڑھنا شروع کر رہا ہے، اگر اس کو پچھلے 5 سال کی نمازیں واجب کر دی جائیں پڑھنی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہت مشقت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیا توبہ کر کے لوٹا ہو وہ پچھلے بوجھ کو نہ اٹھانے کی وجہ سے اگلی نمازوں کو بھی سستی سے ٹال دے یا تاخیر کرے. اس میں امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں، امام ابن تیمیہ کی سند سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت دلائل دے کے یہ بات کہی، اور ان کا فتویٰ عربی میں لکھا ہوا موجود بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبائر کی جو معافی ہے وہ توبہ سے ہو جاتی ہے، اور اگر ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو توبہ سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو ایک مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ اس کے معاف کیوں نہیں ہو سکتے؟
اگر ہم یہ راستہ کھول دیں کہ پچھلی ساری نمازیں پڑھ لی جائیں تو اس سے لوگوں کے اندر قضا کر کے پڑھنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں سے درگزر کر لیں گے. تو نماز کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو اس میں توبہ ہوتی اس وقت ہے جب آئندہ انسان نہ چھوڑے، ورنہ شیطان یہ بھی دل میں ڈال سکتا ہے کہ اچھا وہ 5 سال کے اگر اب پڑھ لیے ہیں تو چلو سال اور چھوڑ دیتے ہیں، ایگزامز قریب ہیں، میڈیکل کا آخری سال ہے اس سال کی، پھر جب ہم پاس ہو جائیں گے اگلے سال پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی تسلی نہ ہوتی اور کوئی آسانی کے ساتھ یہ استطاعت رکھتا ہو کہ پچھلی نمازوں کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو اپنی خوشی سے دے دے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اس کا حکم نہیں ملتا کہ وہ ضرور دے، وہاں اس کا بھی نہیں ملتا کہ وہ نہ دے. علماء نے خود اجتہاد کیے ہیں، جس اجتہاد سے آپ کو آسانی ہو اسے لے سکتے ہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دن کی ظہر، عصر اور مغرب تینوں نمازیں قضا ہو گئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی قضا عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جبکہ ظہر اور عصر ملا کر بھی پڑھنے کا موقع نہ ملا؟ مثلاً اگر انسان سفر میں ہو اور ذاتی گاڑی بھی نہ ہو تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اس میں یہ کہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ پڑھی جائیں گی، ظہر، عصر اور مغرب. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا اس کا گناہ ہوگا، تو بہرحال یہ ہے کہ فرض چھوڑنے کا ثواب تو نہیں ہوتا، اور اگر آپ کی انتہائی مجبوری تھی جس میں آپ ہر طرح سے بے بس تھے تو پھر آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن آپ کو علم ہی نہیں کہ اگر ایک صورتحال ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو اس صورت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوں گے کہ آپ کو اسلام دوسری سہولت دیتا تھا لیکن لا علمی کی وجہ سے دوسری سہولت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ نماز چھوڑتے چلے گئے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر بس پہ بھی آپ بیٹھے ہیں یا ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں، اس صورت میں آپ تیمم کر کے وقت پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، ایسی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں سجدہ کرنے کی یا رکوع کرنے کی یا کھڑے ہونے کی تو ایسی صورت میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا ہوش و حواس میں جان بوجھ کے بلا وجہ نماز قضا کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. عشاء کے بعد بات کرنا مکروہ ہے سوائے گھر والوں اور مہمانوں کے. تو بات تو ہوتی ہی ان دونوں سے، پھر منع کس لیے ہوا؟ کیا واقعی صرف ان دونوں سے ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ٹیلی فون جیسی چیزیں ہیں، اس پر ایسی غیر ضروری اور اتنی طویل گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد نہیں ہوتا، اور پہلے 3-4 منٹ تو صرف خاندان بھر کا حال معلوم کرنے میں گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی بیمار ہے تو آپ حال پوچھ لیں، لیکن اب یہ کہ فلاں بچہ ٹھیک ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، ان باتوں سے بہت وحشت ہوتی. یعنی سلام کریں آپ اور جو بات ہے کام کی وہ آپ شروع کریں. اور اگر واقعی، کیونکہ عیادت جو ہے اگر کوئی واقعی بیمار ہے تو عیادت جو ہے وہ ایک ثواب کا کام ہے. اگر آپ جا کے نہیں کر سکتے چلے آپ حال ہی پوچھ لیں. لیکن عیادت کے علاوہ اچھے بھلوں کا حال پوچھتے چلے جانا اس کی سمجھ نہیں آتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کا تو حق ہے اور گھر والوں سے کوئی ضرورت ہو سکتی ہے. جس چیز سے منع کیا گیا وہ فضول گفتگو ہے، بیکار کی مجلسیں لگا کے بیٹھے رہنا. اسی طرح اسکرین کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے. حدیث میں توتر الاقامہ سے کون سے الفاظ مراد ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وطر یعنی سنگل تکبیر کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو اگر یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک دفعہ کہا جائے تو یہ وطر میں ہوگی، اور اگر ان کو دہرایا جائے تو اس کو تشفیع بولا جائے گا. ہمارے ہاں جیسے زیادہ برسات یا کسی اور مشکل میں اذان دی جاتی ہے، کیا اس طرح ان حالات میں اذان دینے کی مثال ہمیں کسی صحیح حدیث سے ملتی ہے؟ نہیں، اس طرح بارشوں وغیرہ کے لیے تو کوئی اذانیں نہیں سنت میں ہمیں اس کی دلیل ملتی. لیکن وہ جو حدیث ایک آپ نے پڑھی تھی، خیبر جب فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک آواز نہ سنو اذان کی، جب اذان وغیرہ کا وقت گزر گیا تو پھر آپ نے حملہ کیا. تو اس سے امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ اذان کی وجہ سے بستیوں پہ آفات رک جاتی ہیں، یعنی حملے وغیرہ نہیں ہوتے یا ان کے اندر قتل و خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو اس سے کچھ لوگوں نے قیاس کر کے ان اوقات میں خود سے یہ اذانیں دینا شروع کر دی. یہ مسنون نہیں ہے طریقہ، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. انسان اگر چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کی بجائے کہیں چھپ کے رو دھو کے کچھ نفل پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. اگلا سوال ہے، کیا پیریڈز کے دنوں میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ذکر وغیرہ جتنا بھی ہے وہ پیریڈز کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے، صرف نماز اور طواف سے روکا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا حکم دیا تھا کہ سب کچھ وہ کرو جو حاجی کرتے ہیں. اور حاجی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حج کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ لبیک سے.
تو لبیک اللہم لبیک اور اسی طرح جو تلبیہ کے ساتھ جو تکبیریں ہیں منا میں جو پڑھی جاتی ہیں، ایام تشریق میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم فرمایا کہ تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف وہ نہ کرو. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی تکبیریں اور اس طرح کا ذکر جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اذان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ذکر ہے. آپ نے بتایا تھا کہ مجاہد کی میدان جنگ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرے اذان کے بعد مجاہد کا کام اور مقام کی وجہ سے دعا کی قبولیت سمجھ میں آتی ہے. لیکن دوسرے موقع یعنی اذان کے بعد اتنی اہمیت کیوں ہے، یعنی وہ وقت کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بھی نفس کا جہاد ہے، اور جہاد سے کم تر کیفیت نہیں ہے. جب انسان اذان سنتا ہے اور کمٹ کر لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آ رہا ہوں تیرے حضور، تو وہ کمٹمنٹ کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تو جب بھی کسی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ کہ جہاں وہ اس کی کسی پکار پہ لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے قرب کا وقت ہوتا ہے، اور قرب کے وقت میں اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہم میں سے اذان سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے، حتیٰ کہ اذان بھی نہیں سنتے پراپر طریقے سے، باتوں میں لگے رہتے ہیں گویا کہ کوئی ایسے ہی پکار رہا ہو. تو ان میں سے جو لوگ اپنے سب کام کاج چھوڑ کر، اپنی ساری دلچسپی اور مصروفیات چھوڑ کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آ رہے ہیں آپ کے حضور جھکنے کے لیے، تو وہ وقت جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اگر قرآن لفظی ترجمہ اور تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو، اگر اس دوران اذان ہو جائے تو کیا سبق روک کر پہلے اذان سننی چاہیے یا پھر پڑھانا جاری رکھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک اذان نہیں ہوتی، اذانیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک دفعہ سننا شروع کر دیں تو آدھی اذان سنیں گے اور آدھی ایک اور دخل ہو جائے گا اس کا، اور آپ 15 منٹ سبق روک کے بیٹھے رہیں گے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے جہاں تعلیم ہو رہی ہو تو تعلیم کے دوران اگر آپ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اذان کا جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہی میں ہے. مثلاً یہ ایسے ہی جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے دوران اگر آپ اذان سننا شروع کر دیں تو آپ نماز روک کے اذان کا جواب نہیں دیں گے. اسی طرح اگر آپ باتھ روم میں ہیں تو آپ اذان سن بھی رہے ہو تو آپ نہیں اس وقت ذکر کریں گے، کیونکہ اس جگہ پر ذکر کرنا منع ہے. تو اسی طرح جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے اذان آ رہی ہے تو آپ پہ لازم نہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. تو کچھ مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر انسان جواب نہ دے سکے تو گناہ گار نہیں ہوتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں ہر روز ظہر کی جو اذان ہے وہ قرآن کی کلاس میں ہوتی ہے، اور پہلے یہ ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اگر 5 منٹ بھی روکیں تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے آپ ظہر کی اگر جواب نہ دے سکیں تو باقی 4 کے ضرور دیا کریں، کم از کم 4 کے. جی ہاں، اس لیے 4 کہہ رہی ہوں کہ فجر بھی شامل ہے اس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.